عمر خیام کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ان کی شاعری اور رباعیاں سامنے آ جاتی ہیں، جبکہ وہ صرف ایک شاعر نہ تھے، مصنف اور فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک ماہر علم نجوم، ریاضی دان اور ماہر فلکیات بھی تھے۔ عمر خیام کا ایک اور کارنامہ رصد گاہ میں تحقیقات کر کے مسلمانوں کو ایک نیا کیلنڈر بنا کر دینا بھی ہے۔ عمر خیام نے 18 مئی سن 1048 میں نیشا پور کے ایک خیمہ سینے والے گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشا پوری تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں عبد الرحمن الخازنی، قاضی ابو طاہر اور مصطفیٰ نیشا پوری قابل ذکر ہیں۔ فلسفہ میں وہ مشہور فلسفی بو علی سینا کے ہم عصر تھے۔ ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے سلجوقی سلطان ملک شاہ نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور انہیں اصفہان کے اندر ایک عظیم الشان رصد گاہ تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تعمیر سن 1073 میں شروع ہوئی اور ایک سال بعد یعنی سن 1074 میں اس رصد گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ عمر خیام کو یہاں کا انچارج مقرر کر دیا گیا، جبکہ ان کے علاوہ چند مشہور سائنسدانوں نے بھی یہاں کام کیا، جن میں ابو الغفار الاسفزاری، میمن ابن نجیب الوسیطی اور محمد بن عماد البیہقی کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے عمر خیام کو ایک نیا کیلنڈر بنانے کا حکم دیا۔ ملک شاہ کے کہنے پر انہوں نے جو کیلنڈر تیار کیا اسے جلالی کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور جو ایک زمانے تک رواج میں رہا، اور آج کا ایرانی کیلنڈر بہت حد تک اسی پر مبنی ہے۔ جلالی کیلنڈر شمسی کیلنڈر ہے اور سورج کے مختلف برجوں میں داخل ہونے پر شروع ہوتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ رائج انگریزی یا گریگورین کیلنڈر سے زیادہ درست ہے اور اسے آج تک سب سے زیادہ درست کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس میں 33 سال پر لیپ ایئر آتا ہے، جبکہ گریگورین میں ہر 4 سال پر اضافی دن والا سال آتا ہے، جبکہ فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وزیر نظام الملک نے اصفہان مدعو کیا، جہاں کی لائبریری سے انہوں نے استفادہ کیا اور اقلیدس اور اپولینیس کے علم الحساب کا بغور مطالعہ شروع کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں کئی اہم تصانیف چھوڑیں۔ ریاضی کے میدان میں مکعب اور متوازی کے نظریے پر ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے۔ انہیں اقلیدس میں جو اشکالات نظر آئیں ان پر عربی زبان میں ایک کتاب تحریر کی، جس کا عنوان رسالہ فی شرح اشکال من مصدرات کتاب اقلیدس تھا۔ عمر خیام کا اصل میدان علمیت یا علم نجوم، ریاضی اور فلسفہ رہا، لیکن ان کی عالمی شہرت کی واحد وجہ ان کی شاعری ہے، جو گاہے بگاہے لوگوں کی زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ ان کی شاعری کو زندہ کرنے کا کارنامہ انگریزی شاعر اور مصنف ایڈورڈ فٹز جیرالڈ کا ہے، جنہوں نے 1859 میں عمر خیام کی رباعیات کا انگریزی میں ترجمہ پیش کیا اور اس کا عنوان رباعیات آف عمر خیام رکھا، اور عمر خیام کو فارس کا نجومی شاعر کہا۔ اردو میں تو بہت سے لوگوں نے ان کی رباعیوں کا منظوم ترجمہ بھی کیا ہے۔ عمر خیام کی پذیرائی مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ 1970 میں چاند کے ایک گڑھے کا نام عمر خیام رکھا گیا۔ یہ گڑھا کبھی کبھی زمین سے بھی نظر آتا ہے۔ 1980 میں ایک سیارچے 3095 کو عمر خیام کا نام دیا گیا۔ اس عظیم مسلمان سائنسدان کا انتقال 4 دسمبر سن 1131 کو ایران میں ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیں گے۔ اللہ